لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وطهارتهم وعدالتهم ومصائبهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات پڑھنے پر محمد وعلى حاضرین گرامی قدر، بزرگان ذی وقار، عزاداران سرکار سید الشہداء، جب سے ماہ اعضا کا چاند نمودار ہوا ہے تب سے لے کر آج تک قریہ قریہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ہر مقام پر فرش عزائے غم حسین بچھا ہوا ہے۔ یہ فرش عزا کیوں نہ بچھے؟ کیونکہ دعائے زہرا ہے، اور پھر رسول گرامی قدر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِقَاتِلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ شہادت حسین کی وجہ سے، قتل حسین کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو تا قیام قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ اس فرش عزائے حسین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سا جذبہ ہے؟ رات کی تاریکیوں میں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے کوئی سمے نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا، جب دیکھو واہ حسینہ کی صدا، جب دیکھو یا حسین کی صدا۔ یہ کون سا جذبہ ہے جو آپ کو یہ کہنے پر ابھارتا ہے؟ یہ کوئی اور جذبہ نہیں ہے، وہی حرارت قتل حسین ہے، وہی حرارت قتل حسین ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو قیامت تک نہیں ٹھنڈی ہوگی۔ اور کیا عظمت ہے سرکار سید الشہداء کی، کیا شان ہے سرکار سید الشہداء کی، کیا رفعت و بلندیاں ہیں سرکار سید الشہداء کی۔ بس ایک خصوصیت شہزادہ اور سرکار سید الشہداء کی میں بیان کر دوں کہ جس کو شیخ جعفر شوستری، علامہ شیخ جعفر شوستری خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں، سرکار سید الشہداء کی امتیازات میں سے، جبکہ اچھی خاصی امتیازات انہوں نے رقم کیے ہیں، بس ایک امتیاز سرکار سید الشہداء کا وہ یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کی ولادت ماہ شعبان میں ہوتی ہے، اب 12 مہینوں میں یہی وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں صرف ولادتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اور تمام مہینے دیکھیے
اگر خوشیاں ہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معصوم کی شہادت ہے، غم ہے. ولادت کے ساتھ ساتھ شہادت ہے، خوشی کے ساتھ ساتھ غم ہے. اور انہی مہینوں میں ایک مہینہ ماہ محرم بھی ہے. ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ ماہ محرم بھی ہے جس میں کہیں سے بھی کوئی خوشی نہیں ہے، غم ہی غم ہے، ماتم ہی ماتم ہے، گریا ہی گریا ہے. کیوں؟ تو اس کی وجہ لکھی ہے انہوں نے، کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے سرکار سید الشہداء کی محبت میں اور ان کو ممتاز بنایا ہے. جس مہینے میں سرکار سید الشہداء کی ولادت ہوئی وہ تھا ماہ شعبان، لہذا اس میں کوئی شہادت نہیں. اور جس مہینے میں شہادت ہے ماہ محرم، اس مہینے میں کوئی ولادت، کوئی خوشی نہیں. یہ خدا کا کرم ہے، خدا کی خاص عنایت ہے. سرکار سید الشہداء پر کہا ہے حسین ابن علی، جس مہینے میں آپ کی ولادت ہوگی وہاں کوئی غم نہ ہوگا، اور جس مہینے میں آپ کا غم ہوگا وہاں کوئی خوشی نہ ہوگی. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد پر. کیا کہنے سرکار سید الشہداء کے کہ جن کے شہادت کے بارے میں از آفرینش آدم، از آفرینش کائنات تا قیام قیامت ہر رونے والی آنکھیں حسین ابن علی پر روتی ہیں. کتنے معصومین نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں کس دنیا کی کسی شے پر رونا آئے تو حسین ابن علی پر گریا کرو. فبکی للحسین، حسین ابن علی پر گریا کرو. کسی بھی مظلوم کو اب دیکھیے دنیا بھر میں جتنی اموات ہوتی ہیں، جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں، جتنے بھی مشکلات مومنین کے درمیان آتی، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو مومنوں کے دلوں میں کیونکہ حرارت شہادت حسین ہے، کربلا کو یاد کر کے آنسو نکل آتے ہیں. اب قرآن نے شہداء کا کیا مقام بیان کیا ہے. قرآن کے لحاظ سے، احادیث پیغمبر کے لحاظ سے، احادیث معصومین کے لحاظ سے بہت عظیم شہداء کا مقام ہے. قرآن کی سورہ آل عمران جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں کہا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں کبھی تم انہیں مردہ بھی گمان نہ کرنا. مردہ گمان نہ کرنا، مردہ کہنا نہیں، مردہ گمان بھی نہ کرنا. جبکہ ایک قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ بھی آیت لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا. مگر سورہ آل عمران میں کہا انہیں اب مردہ گمان بھی نہ کرنا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کہنا. فکر و خیال پر بھی پہرا لگا دیا ہے. اگر تم سوچو، تم وہم و گمان میں بھی اگر لے کر کے آئے کہ وہ مردہ ہیں تو انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اور وہ ایسے زندہ ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے رزق حاصل کرتے ہیں. وہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور خدا کی جانب سے رزق حاصل کر رہے ہیں. اور سورہ بقرہ میں کہا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، نہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو. وہ تو زندہ ہے مگر ہمارا شعور اتنا بالیدہ نہیں ہے. وہ تو زندہ ہے مگر ہماری عقل و فہم اتنی پکی اور پختہ نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں وہ کیسے زندہ ہیں. قرآن نے کہہ دیا وہ زندہ ہے اور وہ اللہ کی جانب سے رزق حاصل کرتے ہیں. عالم اسلام میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں اور کفر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان. اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر، اسلام کی دوسری جنگ احد، تیسری جنگ خندق. اسی طریقے سے تمام تر جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں، بڑی سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں. جنگ بدر کہ جس میں 313 اصحاب کرام مگر 3 شہداء. جنگ احد ہزاروں کی تعداد میں رہے، مگر جنگ احد میں کتنے شہید ہوئے؟ اچھے خاصے مسلمان شہید ہو گئے. کچھ مسلمانوں کی حماقت کی وجہ سے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد شہادت کے درجے پر فائز ہوئی. جب نبی نے کہہ دیا کہ گھاٹ کو نہیں چھوڑنا ہے، اگر گھاٹ چھوڑو گے تو حملہ پیچھے سے ہوگا، مگر جیسے ہی مال غنیمت کو لٹتا ہوا دیکھا تو مسلمانوں کو رسول کا قول فراموش ہو گیا. اور پھر گھاٹی کو چھوڑ کر کے مال غنیمت میں لگے تو پیچھے سے دشمن نے حملہ کیا تو اچھے خاصے مسلمان، اور جس میں نبی گرامی قدر کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے.
दंदान मुबारक नबी गिरामी कदर के शहीद हुए जंग ओहद में। ऐसी जंग जिसमें न तो शिकस्त हुई न तो जीत हुई, बिना किसी नतीजे पर यह जंग। शहीद हो गए 70 मुसलमान और नारे बुलंद हुए माता मोहम्मद मोहम्मद, नौजुबिल्ला मारे गए। अब जब माता मोहम्मद की सदाएं बुलंद हुई, अब जितने मुसलमान थे, जब हमारा कमांडर न रहा, जब हमारा लीडर न रहा, तो हम अब जंग करके क्या करेंगे? पहाड़ों पे भागने लगे। मगर वही थे वारिस इल्म नबी, जानशीन पैगंबर, जानशीन वही इलाही, आलिम इल्म लदुन्नी, मौलाए कायनात, जिन्होंने शमशीर को निकाला और वहां पे जंग करना शुरू किया। और इस कदर जंग की कि तलवार टूटी, वहीं पे जुल्फ़िकार का नुज़ुल हुआ। अब जब जुल्फ़िकार का नुज़ुल हुआ तो लोगों ने पूछा, है अली, जब सब भाग रहे थे तो आप क्यों ना भागे? आपको भी भाग जाना चाहिए था। कहा, जैसे ही मैंने माता मोहम्मद की सदा सुनी तो मैंने सोच लिया, मैंने इरादा कर लिया, जब मेरा आका ना रहा तो मैं जी कर क्या करूंगा। मेरा आका ही ना रहा, लोगों के फिक्र और है, लोगों के ख्यालात और है, लोगों के तसव्वुरात और है, लोगों के नज़रियात और है, मगर अली का नज़रिया अलग है। लोग ये कह करके भागे, जब हमारा लीडर ना रहा तो जंग कौन करे। मैं इसलिए लड़ा कि जब मेरा लीडर ना रहा तो मैं जी करके क्या करूं। उसके बाद मेरे मौला के वो जुमले कि क्या मैं ईमान के बाद काफिर हो जाता। और 70 मुसलमान शहीद हुए, जंग बद्र में शहीद हुए, जंग ओहद में शहीद हुए, मगर किसी शहीद ने क्या इस कुरान की हक्कानियत को साबित किया कि जो राह खुदा में कत्ल होता है वो शहीद होता है, वो मुर्दा नहीं होता। अब तमाम तर इस्लामी जंगों में आप देखिए, जितने भी शहीद हुए हैं, जो भी राह हक में शहीद हुए हैं, कत्ल किए गए हैं, सबीलिल्लाह में कत्ल हुए हैं, वो तमाम अफराद, आप तारीख इस्लामी जंगों का मुताला करिए, किसी भी शहीद ने बताया कि हम जिंदा हैं। इस जंग ओहद में कितने बड़े बहादुर, कितने बड़े शुजा और कितने बड़े बहादुर शुजा हज़रत हमज़ा असदुल्लाह शेर खुदा शहीद हुए कि नहीं हुए, जिनकी शहादत का गम और जिनकी शहादत का सदमा रसूल पर किस कदर था। लोग अपने अपने शुहदा पर रो रहे थे तो नबी ने क्या कहा कि क्या मेरे चचा पे कोई रोने वाला नहीं। हज़रत हमज़ा पे ख़ास तौर से आंसू बहाए गए। हज़रत हमज़ा जिन्हें सैयदुश शुहदा कहा जाता है, जंग ओहद में मजलूमियत के साथ शहीद किया गया, हाथ पाँव काटे गए, मुसला किया गया, कानों को काटा गया, नाकों को, ज़बान को तक काटा गया। उसके बाद हार पहना करके बनी उमैया के ख़ानदान के, वो आप सारा वाक़या आपके अज़हान आलिया में महफूज हैं। इस कदर बेहुरमती की गई सरकार असदुल्लाह हज़रत हमज़ा की, इतने बड़े शहीद, मगर क्या बताया उन्होंने कि हम कत्ल होने के बाद, कत्ल फी सबीलिल्लाह होने के बाद हम जिंदा होते हैं? नहीं बताया, चले गए। जंगे खंदक, जिसे जंगे अहज़ाब भी कहते हैं, तकरीबन 6 मुसलमान शहीद हुए। किसी ने नहीं बताया कि हम राह खुदा में कत्ल हुए हैं तो हम जिंदा हैं, मुर्दा हमें न कहना। इसी तरीके से तमाम तर इस्लामी जंगें हुई हैं। तमाम इस्लामी जंगों में जितने भी मुसलमान शहीद हुए, किसी भी मुसलमान ने यह नहीं बताया शहीद होने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, कि हम यकीनन जिंदा हैं, हमें देख लो हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं, हमें तुम मुर्दा ना कहना। मगर कुरान तो कह रहा है कि जो राह खुदा में कत्ल होता है उन्हें मुर्दा ना कहना। तो यकीन, ईमान है हमें, कुरान की एक एक हर्फ पर, एक एक आयत पर हमें ईमान है। मगर परवरदिगार इत्मीनान भी अता कर दे। ईमान तो हर एक को, भाई हम तो मोमिन हैं, साहिबान ईमान हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि हम मुतमईन भी हों। नफ्स मुतमइन्ना के मालिक हम नहीं हैं। नफ्स मुतमइन्ना के मालिक हमने, जब हज़रत इब्राहीम को इत्मीनान क़ल्ब ना हुआ तो हमें कैसे हो सकता है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत इब्राहीम ने कहा था ना कि परवरदिगार लियतमइन्ना क़ल्बी, तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता। मुझे ईमान तो है, मगर मुझे ज़िंदा करके दिखा दे ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। फिर मुर्दों को ज़िंदा करके परवरदिगार ने दिखाया और उसके बाद इत्मीनान क़ल्ब हो गए। परवरदिगार हमें भी इत्मीनान क़ल्ब चाहिए। हम कैसे समझे कि जो राह खुदा में कत्ल होता है वो शहीद होता है, वो ज़िंदा होता है, वो मुर्दा नहीं होता।
اللہ کی قسم اگر قرآن کی یہ آیت فقط آیت بن کے رہ جاتی، قرآن کی یہ آیت فقط عبارت بن کے رہ جاتی، قرآن کی یہ آیت فقط متن بن کر رہ جاتی اگر کربلا نہ ہوتی، قرآن کی یہ آیت فقط عبارت بن کے رہ جاتی، قرآن کی یہ آیت فقط متن بن کے رہ جاتی اگر کربلا میں بعد شہادت حسین نوک نیزہ پہ بلند کر کے تلاوت قرآن کی تلاوت نہ کی ہوتی، نیزے کی بلندی سے قرآن کی تلاوت نہ کی ہوتی، اور پھر اس کے بعد یہ حسین ابن علی کا نیزے کی بلندی سے تلاوت قرآن کرنا یہ قرآن کی حقانیت پر مہر تصدیق ہے کہ قرآن جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے، جو بھی راہ خدا میں قتل ہوتا ہے وہ ہماری طرح زندہ ہوتا ہے، وہ ہماری طرح زندہ ہوتا ہے۔ اور نیزے کی بلندی سے سرکار سید الشہداء نے تمام عالم انسانیت کو یہ پیغام دیا، اور دنیا بھر میں جتنے بھی قرآن پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں ان مومنین کو پیغام دیا کہ شہید مرتا نہیں، عام آدمی کی طرح حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تو سرکار سید الشہداء نے بتایا جا بجا مقام بمقام تلاوت قرآن کر کے۔ اب ذرا سوچئے کہ جسم ہے کرب و بلا میں، سر ہے کوفہ و شام کے بازاروں میں، جب سر و تن میں جدائی ہو جاتی ہے تو انسان کا دل و دماغ کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اور جب دل و دماغ کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، انسان کا شعور کام نہیں کرتا، انسان کا ذہن بیدار نہیں رہتا، انسان مردہ کہلاتا ہے، انسان مردہ کہلاتا۔ ہمارا سلام ہو، ہمارا لاکھوں سلام ہو سرکار سید الشہداء پر۔ بدن کرب و بلا میں ہے، سر کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں ہے، مگر تلاوت قرآن جاری کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو جو بھی راہ خدا میں قتل ہوتا ہے کبھی تم انہیں مردہ بھی گمان نہ کرنا، زندہ ہے ہماری طرح زندہ ہیں۔ اور کیا کہنے سرکار سید الشہداء کے نیزے کی بلندی سے تلاوت قرآن ہے، مگر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جب سرکار سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ عزادارو، کربلا سے شام تک کا یہ جو سفر طے کیا ہے اہل حرم نے، جب نیزے کی بلندی سے اپنی 4 سالہ بچی سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھتے تب آنسو بہاتے۔ کتنی محبت تھی سرکار کو سکینہ بنت الحسین سے۔ عزادارو، سکینہ نام ہی ہے سکون قلب کا، حسین کا سکون قلب ہے سکینہ۔ بڑی منتوں سے بڑی دعاؤں سے مانگا تھا اس بچی کو۔ عزادارو، جانتے ہیں کیا مقام ہے شہزادی سکینہ کا؟ 4 سال کی ہے، حسین ابن علی نے نماز شب میں مانگا تھا، پروردگار مجھے ایک ایسی بچی عطا کر دے کہ جس سے میں اتنی محبت کروں کہ اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہ ہونے پائے، اور وہ بیٹی مجھ سے اتنی محبت کرے کہ وہ بھی میری جدائی برداشت نہ کرنے پائے۔ عزادارو، آپ کو پتا ہے کہ بابا کی شہادت کے بعد سکینہ کو کتنے تماچے کھانے پڑے، سکینہ کو یتیمی کا سامنا کرنا پڑا، سکینہ کو نہ جانے کتنے تعزیانے کھانے پڑے، ہمیں اور آپ کو خبر نہیں ہے، مگر عزادارو جب نیزے کی بلندی سے میرا مولا سکینہ کو تعزیانہ کھاتے ہوئے دیکھتا، میرے مولا کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ اہل حرم کو لے جا کر کے زندان شام میں اسیر کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اور کتنی تمنا تھی سکینہ کو وطن جانے کی۔ عزادارو، جب اپنے بھیا سید سجاد کے پاؤں سے کانٹوں کو نکال کر کے کہتی تھی بھیا ارے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، تو سید سجاد کہتے تھے بھیا ارے یہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ سکینہ کہتی تھی بھیا ارے ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا، ایسا ہے بھیا ہم وطن کب جائیں گے۔ میرے مولا نے کہا اے بہن اے صبر کرو، میرے مولا نے کیا جواب دیا ہوگا مجھے بھی نہیں پتا، شاید میرے مولا نے کہا ہو اے سکینہ ہم
سب وطن چلے جائیں گے مگر تم اسی قید خانے شام میں گھٹ گھٹ کر کے مر جاؤ گی۔ عزادارو وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا جب سکینہ نے قید خانے شام میں اپنے بابا کو خواب میں دیکھ لیا۔ عزادارو خواب میں دیکھا تو بابا کو یاد کر کر کے رونے لگی، بابا کو یاد کر کر کے رونے لگی۔ ہائے بابا، ہائے میرا بابا، کبھی بھیا کے پاس جاتی ہے، کبھی زینب کے پاس جاتی ہے، کبھی اپنی ماں ام رباب کے پاس جاتی ہے اور کہتی این ابوالحسین، ارے میرا بابا کہاں چلا گیا؟ ابھی ابھی میرا بابا یہی موجود تھا۔ اے پھوپھی اماں، انی رأیتہ فی المنام ابن مضطربا شدیدا، اے میری پھوپھی اماں، ارے میں نے اپنے بابا کو خواب میں پریشان حال دیکھا تھا، میرا بابا مجھے پکار رہا تھا۔ اے میری لال سکینہ، تم جلدی سے میرے پاس چلی آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہزادی سکینہ، سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کتنی مظلوم تھی میری شہزادی سکینہ۔ عزادارو، شہزادی سکینہ رو رہی ہے، قید خانے شام میں کوہرام برپا ہے۔ جب یزید کی نیندوں میں خلل پڑا، یزید نے کہا کون رو رہا ہے؟ کہ کوئی اور نہیں رو رہا ہے، حسین کی یتیمہ سکینہ بابا کو خواب میں دیکھا، بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کہا جاؤ حسین کا سر دے دو۔ حسین کا سر لایا گیا، تشت تلا سے رومال ہٹایا گیا، سر حسین کو سکینہ نے دیکھا۔ اے میرے بابا، ارے یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ یا بتا منزل لذی خزبک عابد مائے، اے بابا آپ کی ریش مبارک کو آپ کے خون سے کس نے خضاب کر دیا؟ یا بتا منزل لذی ایتمنی فی صغر سنی، اے بابا مجھے اس کم سینی میں کس نے یتیم کر دیا؟ اے بابا جب آپ عاشور کے دے مجھ سے رخصت ہو کر کے چلے تھے، آپ کے سر و تل میں جدائی نہ تھی، اے بابا آپ کے سر و تل میں جدائی کس نے کر دی؟ سکینہ بیان کرتی جا رہی ہے۔ علماء مقاتل نے لکھا، بیان کرتے کرتے سکینہ نے بابا کے لب پہ لب رکھا، زمین پر گری، شانہ ہلایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے سید سجاد، ہماری سکینہ بابا کے پاس چلی گئی۔ ارے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، وطن جانے کی خواہش پوری نہ ہو سکی، قید خانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ اور وہ بیویاں جنہیں قید خانے میں مر جانے کی تمنا تھی، قید خانے سے آزاد ہو گئی۔ یہ قافلہ 20 سفر کو کربلا آیا، ذرا ام رباب کے کلیجے سے پوچھو، 2 ہی کمائی تھی میری بیوی کی، ایک تو علی اصغر، ایک سکینہ۔ سکینہ زندان شام میں جب یہ قافلہ چلا، بی بی سکینہ کی قبر سے لپٹی، اے سکینہ ارے ہم جا رہے ہیں مدینہ، اے میری لال وطن چلو، تمہیں وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، ہم رہا ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مات الحسین۔